یہ لوگ جو حج پر اعتراض کرتے ہیں کہ حج پر اتنا پیسہ لگتا ہے، اس سے اچھا غریب کی شادی کراؤ، سنو 14 اگست پر اربوں روپے خرچ نہیں کرو، غریب کی شادی کراؤ۔ برتھ ڈے پر لاکھوں روپے خرچ نہیں کرو، غریب کی شادی کراؤ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ان لوگوں کو یہ بولو کہ بھائی برتھ ڈے نہیں کرو، شادی میں کروڑوں روپے خرچ نہیں کرو، 10 لاکھ والے موبائل نہیں رکھو، غریب کی شادی کراؤ، بیمار کا علاج کرو۔ اس وقت ان کو یہ باتیں یاد نہیں آتی، دین کے حکم میں ان کو یہ باتیں یاد آتی۔ تو آپ خود اندازہ لگائے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ پے در پے کرتے رہو، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ کیوں کہ بار بار حج اور عمرہ کرنا فقر کو بھی مٹاتا ہے، غریبی کو بھی، غربت کو بھی مٹاتا ہے، اور گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ جیسے تم لوہے کو بٹی میں ڈالتے ہو، اس کا کچرا دور ہو جاتا ہے، سونے کو آگ پر تپاتے ہو، اس کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے۔ حج اور عمرہ کرنے سے میل کچیل دور ہوتا ہے۔ جب میل کچیل دور ہوگا، گناہ ختم ہوں گے، نور آئے گا تو زکوٰۃ کا جذبہ پیدا ہوگا، خیرات کا جذبہ پیدا ہوگا، غریب کی مدد کا جذبہ پیدا ہوگا، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا جذبہ پیدا ہوگا، پیاسوں کو پانی پلانے کا جذبہ پیدا ہوگا، بیمار کے علاج کا جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ خیر کا جذبہ پیدا ہی اس کے دل میں ہوتا ہے جو بار بار حج بیت اللہ اور عمرے پر جا کر ملتزم سے چمٹ کر حجر اسود کا بوسہ لے کر مقام ابراہیم پر نوافل پڑھ کر، حتیم میں نوافل پڑھ کر، زمزم پی کر، صفا مروہ کی سعی کر کے، طواف کر کے، اللہ کے گھر کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، دل میں ایمان جوش مارتا ہے، اسی سے اللہ خیر کے کام لیں گے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک تو یہ جواب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا النفقۃ فی الحج کالنفقۃ فی سبیل اللہ، حج کے لیے پیسے خرچ کرنا اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرنے کے برابر ہے۔ ایک روایت کے مطابق سوار حج کرتا ہے، ایک قدم پر 70 نیکیاں، پیدل حج کرتا ہے، ایک قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے 700 یہ تحدید کے لیے نہیں، تکثیر کے لیے ہے، یعنی اللہ اس سے بھی زیادہ بڑا چلا کر نیکیاں دیتا ہے۔ بھائی ایک آدمی دین کی بات سنے گا تو جذبہ پیدا ہوگا، ایمان جوش مارے گا۔ اسی لیے یاد رکھے کہ فرمایا حج کی وجہ سے فقر بھی ختم ہوتا ہے، غربت بھی، پیسے بڑھتے۔ بظاہر لگتا ہے آدمی نے زکوٰۃ دی 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ، 2.5 لاکھ کم ہو گئے۔ فرمایا تمہیں لگ رہا ہے 2.5 لاکھ کم ہو گئے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں میں اس کو بڑھاؤں گا، 2.5 کی جگہ 50 اور 100 دے دوں گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتے ہیں اور زکوٰۃ اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے باقی ہوگا۔ ہم 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ دیتے ہیں، ہم کہتے 2.5 لاکھ چلے گئے، 97.5 لاکھ بچ گئے۔ اللہ فرماتے نہیں، 2.5 لاکھ بچ گئے، 97.5 لاکھ ختم ہو جائے گا، یا آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کروا رہے ہو۔ اسی لیے جب قرآن کہتا ہے، حدیث میں آیا کہ حج اور عمرے سے غریبی ختم ہوتی ہے، تو جو حج پر لگائے گا اللہ اس کے بدلے زیادہ دے گا، تو وہ صدقہ اور خیرات بھی دے پائے گا، شادیاں بھی کرا پائے گا، راشن بھی دلوا پائے گا۔ اور میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ایک غلط فہمی یہ ہے کہ جی بڑھاپے میں حج کرنا چاہیے، وہ تو میں نے جواب دے دیا۔ دوسری غلط فہمی، جب تک گھر کے بڑے نے حج نہیں کیا ہم کیسے کریں؟ لوگ باقاعدہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے والد صاحب نے حج
نہیں کیا تو اب ہم کیسے کریں؟ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا حج قبول بھی نہیں ہوگا. یہ غلط بات ہے. اگر والد صاحب کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہوا تھا اس وقت اور اس نے حج نہیں کیا اور ابھی فرض کرو انتقال ہو گیا ہے یا زندہ ہے لیکن بوڑھے ہو گئے ہیں, نہیں جا سکتے ہیں, تو اس کے حج نہ کرنے سے آپ کا حج معاف نہیں ہوگا. آپ حج نہیں کریں گے, آپ کو گناہ ملے گا. آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے. یہ تو ایسا ہی ہے, کل کو کوئی بولے گا جب تک میرے والد نے نماز نہیں پڑھی میں کیسے پڑھوں, جب تک میرے والد نے روزہ نہیں رکھا میں کیسے رکھوں, جب تک میرے والد نے زکوٰۃ نہیں دی میں کیسے دوں, میرے والد نے کوئی مسجد نہیں بنائی تھی میں کیسے بناؤں, میرے والد نے دوسری شادی نہیں کی تھی میں کیسے کروں. بھائی ایسے نہیں ہوتا. ہر عبادت کا تعلق ہر ایک سے انفرادی ہوتا ہے. باپ کے گناہ پر آپ کی پکڑ نہیں ہوتی. اسی لیے یہ غلط فہمی کہ جب تک والد نے حج نہیں کیا میں نہیں کر سکتا ہوں, یہ بالکل غلط بات ہے. آپ حج کر سکتے ہیں اور آپ کو حج کرنا چاہیے. اور اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جب تک اپنا مکان نہیں ہونا تو حج نہیں کر سکتے, جب تک اپنے بیٹوں کی یا بیٹیوں کی شادیاں ہم نے نہیں کروائی ہے حج. یہ بالکل غلط بات ہے. بھائی ایک آدمی کے اوپر حج فرض ہو گیا, اتنے پیسے اس کے پاس آ گئے تھے اور مکان وہ بنائے گا 2 سال بعد, بیٹی کی شادی کرے گا 3 سال بعد, اور وہ اس چکر میں حج چھوڑ دیتا ہے اور بغیر حج کے دنیا سے چلا جاتا ہے, وہ گناہگار ہے. کھلے عام کہہ رہا ہوں, فتویٰ لے لو علماء سے. یہ شیطان دل میں ڈالتا ہے, یہ شیطان دل میں ڈالتا ہے. ہاں آپ اگر حج کریں گے تو اس حج کی برکت سے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ, تاکہ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے وہ منافع دیکھ لے, اپنی آنکھوں سے وہ برکت دیکھو گے. حج میں جو لگے گا اللہ اس سے زیادہ دیں گے, عمرے میں جو لگے گا اللہ اس سے زیادہ دیں گے. ہاں تمہاری نیت ٹھیک ہونی چاہیے. تو اسی لیے یہ ساری غلط فہمیاں شیطان نے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی ہے اور کچھ لوگ اس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. آپ نے ان کے دامے فریب میں نہیں آنا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ جس کے اوپر قرض ہو تو ظاہر ہے جب اس کے اوپر قرض ہوگا اور قرض زیادہ ہوگا تو اس پر حج فرضی نہیں ہوگا. اس کو چاہیے کہ وہ پہلے قرض ادا کرے, اس کے بعد جو ہے وہ حج اور عمرے کی کوشش کر لے, اور تجارت کی نیت سے نہ ہو, سیر سپاٹے کی نیت سے نہ ہو. اللہ کے گھر کو دیکھنے جا رہے ہیں, طواف کریں گے, سعی کریں گے, زمزم پئیں گے, مقام ابراہیم پر نفل پڑھیں گے, ملتزم سے چمٹ جائیں گے, حجر اسود کا بوسہ لیں گے, حتیم میں دیوار سے لگ کر اللہ سے راز و نیاز کریں گے, پھر احرام کی حالت میں مینا جائیں گے, لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہوگی, عرفات میں جا کر ننگے سر میں کھڑے ہو کر رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اللہ کے سامنے روئیں گے, جبل رحمت پہ جائیں گے, پھر مزدلفہ میں چٹائیوں پر اور کھلے آسمان تلے زمین پر امیر غریب بادشاہ فقیر بیوروکریٹ اور مزدور عالم اور غیر عالم سارے لیٹ جائیں گے, اور پھر اس کے بعد رمی کریں گے اور قربانی کریں گے اور حلق کریں گے اور پھر طواف زیارت کریں گے. اس نیت سے جاؤ گے اللہ برکت دے گا.